الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روح فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ ایک ایسے حرمت والے مہینے کی طرف جانے والے ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے حرمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
مدینے سے مکہ کی طرف اگر آنا چاہتے تو انہیں ڈر محسوس ہوتا کہ کہیں کفار قتل نہ کر دیں، اور ان مہینوں میں جو حرمت والے ان مہینوں میں اگر نکلتے تو ڈر تھا انہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے برابر ہیں، 12 مہینے ہیں سال میں، 12 مہینے، اور 12 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 12 شہر، کہ 12 مہینے، اور 12 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو اس سے مستثنیٰ فرمایا، یعنی بڑے حرمت والے، بڑی عزت والے مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 4 مہینے، 3 مہینے ایک ساتھ، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم، یہ ایک ساتھ 3 مہینے۔ ایک جدا مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا رجب کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ رجب شہر الاسم، فرمایا کہ یہ بحرہ مہینہ ہے، یہ مہینہ بحرہ ہے۔ فرمایا بحرہ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کا ذکر فرمایا تو ان 4 مہینوں میں کفار بھی قتل و غارت گیری کو حرام سمجھتے تھے۔ بحرہ اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں تلواروں کی آواز کسی کے کان میں نہیں سنائی دیتی تھی، تلواروں کی جھنکار کبھی کانوں میں سنائی نہیں دیتی، اس لیے کہ اسے حرمت والا مہینہ سمجھتے، اس میں گالی گلوج ہو، لڑائی جھگڑا ہو اور قتل غارت گیری ہو، اس مہینے میں کفار بھی حرام سمجھتے تھے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اور رجب کا مہینہ، یہ 3 مہینوں کے 4 مہینوں کے تعلق سے کفار بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان مہینوں میں قتل و غارت گیری، لڑائی جھگڑا حرام ہے۔ تو کفار جب ان مہینوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور جیسا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک عورت پر حاوی ہو گیا، اس کو اپنے قابو میں لے لیا۔ مغرب کا وقت تھا کہ لوگوں کی اچانک شور و غل کی آواز سنائی دی، تو اس نے پوچھا یہ لوگوں میں آوازیں کیسی آ رہی ہیں، یہ شور و غل کیسا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا رجب کے چاند کے دیکھنے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو فوراً بنی اسرائیل جو کافر تھا اس نے اسی وقت اپنے آپ کو عورت سے جدا کر لیا، توبہ کیا تعظیم کے طور پر کہ رجب کے چاند نظر آ گیا ہے، اور کفار کے یہاں بھی اسے حرمت والا مہینہ سمجھتے، اسے حرمت سمجھتے تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ کفار تھے، مشرکین تھے، ان کی یہاں بھی یہ حرمت والے مہینے اور اس کی تعظیم کرتے۔ بنی اسرائیل کے واقعے کو جب یہ سنا گیا کہ کفار نے اس مہینے کی چاند کے رجب کی چاند کی تعظیم کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ اس میرے بندے سے ملاقات کر کے آؤ۔ عرض کیا مولا تعالیٰ یہ بندہ تو ایسا ہے، گنہگار ہے، ذلیل ہے، بدکار ہے۔ فرمایا کہ اس نے میرے رجب کی تعظیم کی ہے، اس نے رجب کی تعظیم کی ہے۔ تو جب یہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ یہ آنے والے نبی آئے، اور اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو یہ سنا تو فوراً ایمان سے سرفراز ہوا، ایمان لے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ گویا کہ جو رجب المرجب کی تعظیم کرتا ہے، کافر بھی اگر تعظیم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان نصیب فرماتا ہے، اسے کفر کی موت نہیں دیتا۔ اور جو مسلمان رجب کی تعظیم کرے گا اسے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظمتیں عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ
ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے رجب کی تعظیم کا، جو میں غالباً ہر سال اس واقعے کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے اندر رجب کی تعظیم پیدا ہو جائے، اس کے اندر احترام پیدا ہو جائے۔ رجب کے متعلق فرمایا گیا کہ رجب اعمال کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اتنے مہینے جو بھی کر لیے، رجب کا جب مہینہ آیا ہے اب اس کی تعظیم شروع ہو جاتی ہے، اور یہ مہینے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اب اس مہینے میں اپنے اعمال کی بیج بویا کرو، اور شعبان کے مہینے میں اپنے آنسوؤں کے پانی سے اسے سیراب کرو، اور جب رمضان المبارک آئے تو اس کی فصل کو کاٹو۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اس میں اعمال کی شروعات کرنی چاہیے، اس میں اعمال کی بنیادیں ڈالنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ ایک عورت تھی جو رجب میں بے پناہ عبادت کیا کرتی تھی، راتوں کو نفل نماز پڑھا کرتی تھی، دن میں روزے رکھا کرتی تھی۔ اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن انہی کپڑوں میں دینا جن کپڑوں کو میں رجب کے مہینے میں پہن کر کے عبادت کیا کرتی تھی۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب ماں کا انتقال ہو گیا، اب ایک ہوتا ہے ماں کی موت ایک بہت بڑا سانحہ ہوتی ہے، اولاد کے لیے ایک بہت بڑی قیامت ہوتی ہے، ایک تو قیامت ہے ہی ہونے والی ہے، لیکن ماں کا دنیا سے چلا جانا یہ ایک اولاد کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مادر چلی گئی، وہ رحم کرنے والی چلی گئی، جس نے پیدائش سے لے کر نہیں بلکہ جب ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ان کی پیٹ میں کی تھی، اس وقت سے ہماری حفاظت میں، ہمارے اوپر رحم کا معاملہ کرنے میں، اس وقت سے لے کر دادم حیات وہ ہمارے لیے رحم کا معاملہ کرتی تھی، اس کا چلا جانا ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو ماں کا جب انتقال ہوا تو اسی غم میں بیٹے کے ذہن سے نکل گیا کہ ماں کو اسی کپڑے میں کفن دینا تھا جو کپڑا کہ وہ رجب کے مہینے میں پہن کر کے عبادت کرتی تھی۔ بھول گئے، دوسرا کپڑا دے دیے کفن میں، لے جا کے دفن کر کے جب لوٹے ہیں تو خیال آیا کہ میں تو بھول ہی گیا کہ اس کفن کو میں نے اپنے الماری میں رکھ دی ہے، میں نے تو حفاظت کر کے رکھا تھا۔ جا کے ڈر کے مارے جب کھول کے دیکھا تو وہاں پر وہ ماں کے کپڑے موجود نہیں تھے، بلکہ وہاں پر وہ کپڑے تھے جن کپڑوں سے اسے کفن دیا گیا تھا۔ وہ کپڑے جس ماں کے کپڑے کو رکھا گیا تھا وہ کپڑے تو وہاں موجود نہ تھے، وہ کپڑے تھے جن کو کفن دیے گئے تھے وہاں پر۔ اب یہ خوف کے مارے اس پر کب کبھی طاری ہو گئی تو ندا آئی، اے میرے بندے تو بھول گیا اپنی ماں کی وصیت کو، لیکن مولا اپنی اس بندی کے خیال کو لحاظ رکھا ہے، اس کی خواہش کو خیال رکھا ہے جو رجب کے مہینے میں عبادتیں کرتی ہے، میری رضا کے لیے جو عبادتیں کرتی ہیں میں اس کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ بیٹے میرے بندے تو بھول گیا، لیکن میں پروردگار عالم اس کی وصیت کو میں نے پورا کیا ہے، اس کی خواہش کو میں نے پورا کیا، لے اس کپڑے کو میں واپس کرتا ہوں، اسی کپڑے میں نے اسے کفن دے دیا ہے جس کی خواہش یہ رکھتی تھی۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جو رجب المرجب میں عبادت کرتے ہیں، اعمال کی بنیادیں ڈالتے ہیں، کثرت سے عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے آگے چل کر کے سر پھیرا، کیا یہ حدیث میں ہے؟ کیا یہ بھی پوچھے گا، ارے یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، اگر میرے زندگی میں میرے گھر کی اگر کوئی بات، اگر میرے درمیان کوئی واقعہ پیش آئے تو کیا اس کو بھی اگر میں بیان کروں تو اس کو حدیث اور قرآن سے نکال کے بیان کروں؟ لوگوں کو یہ خیال آتا ہے۔ حال ہی کے واقعات بہت سارے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے ان کے خواب میں بہت سارا کچھ ہوا ہے۔ کوئی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا ہے، نہیں میں نے خواب میں زیارت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زیارت کی ہے، تو یہ کہو کہ بھئی حدیث سے نکال کے دکھاؤ کہ تم نے زیارت کی۔ کوئی یہ کہے کہ میں مدینے میں گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کی، میں ایسا کیا تھا، بہت سارا واقعہ اسے پیش کرے، تو کیا اس واقعے کو بھی حدیث سے نکال کر کے بتائیں؟
میں نے آج ایک بات سنی سلفیوں کی، میں بارہا آپ کو متنبہ کرا رہا ہوں کہ آپ اپنے عقائد میں مضبوط رہیے۔ آپ لوگوں کو یہ کوشش آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں سلفی کی سنوں، فلاں دیوبندی کی سنوں، کسی کو آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کو غیر مقلدین اور بد مذہبوں کے کتابوں کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اکابرین اہل سنت کی اتنی کتابیں پڑھی ہیں کہ آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی کتابیں ختم نہیں ہوں گی۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ کیوں نہ پڑھوں، کیوں نہ معلوم کروں؟ ارے کوئی ہر ایک آپریشن نہیں کر سکتا ہے۔ آپ یہ سوچ کر کے مطالعہ کریں گے کہ دیکھیں گے کیا ہوگا، کیا لکھا ہے دیکھیں گے، کیا بولا ہے سنیں گے۔ یہ خیال سے بھی اگر آپ نے سن لیا تو آپ کو اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا ہوں کہ آپریشن تھیٹر میں کون سا ڈاکٹر جاتا ہے؟ سب چلے جاتے ہیں۔ MBBS ڈاکٹر بھی چلا جاتا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرنے کے لیے صرف سرجن کو پرمیشن ہے، سرجن ہی آپریشن کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر بہت ہیں لیکن آپریشن تھیٹر کے لیے سرجن کی ضرورت ہے، سرجن ہی آپریشن کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اب کاٹنے کے بعد کس نلی کو کس نلی سے ملانا ہے، کہاں پر کیا خرابی ہے۔ وہ ڈاکٹر، ہر ڈاکٹر نہیں بلکہ سرجن ہی، بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لے جا کے اپنی بیماری بیان کرتے ہیں، بہت سارے جسم کے کچھ اعضاء کا مسئلہ رہتا ہے، لے جانے کے بعد ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں فلاں صاحب فلاں ڈاکٹر سرجن ہے، سرجن سے پہلے آپ مل لیجئے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ ہم کہیں گے بھئی آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ بتائیے، تو کہیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں سرجن نہیں ہوں۔ آپریشن کرنے کے لیے، اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے اسی کو بھیجا جاتا ہے جو سرجن ہوتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ عالم دین ہیں نہیں جو آپ ہر ایک کی کتابوں کو مطالعہ کر کے آپ اس کی غلطیوں کو سمجھ سکیں؟ میں آپ کو اتنی بات بتاتا ہوں کہ اسلامک ویب سائٹ کے نام ڈال کر یہودی اسے آپریٹ کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ویب سائٹس ہیں جو اسلامک نام دیے گئے ہیں، حالانکہ اسے آپریٹ کرنے والے یہودی ہیں، نصرانی لوگ ہیں۔ باقاعدہ ان کی ایک منظم جو ہے طریقے پر کام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ تاراج کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن میں حال ہی میں ایک دیوبند سے چھپی ہوئی کتاب جلالین شریف، جلالین ہے، حال ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ جلالین شریف کا ایک حاشیہ لکھا گیا اور اس کی تفسیر دیوبند کے عالم نے کی اور کتاب بھی وہیں سے چھپی ہے۔ دیکھا گیا کہ جلالین میں جب آیت ختم ہوتی ہے، آیت کا ایک نشان ہوتا ہے جہاں پر وقف کیا جاتا ہے، رکنے کے لیے آیت لگایا جاتا ہے، تو وہاں پر آیت کی جگہ پر اوم لکھا گیا ہے۔ آیتوں کی جگہ دو جگہ جلالین میں ایسا بھی جو ریسنٹ جو چھپی ہوئی ہے اس میں آیت کی جگہ پر اوم لکھا گیا ہے۔ اب آپ کو کیا معلوم، یہ عالم ہوں گے تب انہیں پتا چلے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں گے وہ فلاں نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا بولا ہے، یہ آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش نہ کریں، آپ سرجن نہیں ہیں، آپ اکابر اہل سنت کی تقاریر کو سنیے، اکابر اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو پڑھیے، قرآن کے ترجمے کو پڑھیے، تفاسیر کو پڑھیے، پھر آپ اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ آپ ان کے سلفیوں کی، جیسا کہ میں نے آپ کو سلفی کی بات شروع کی تھی کہ ایک سلفی نے کہا کہ آپ نے بدعت کی قسمیں بیان کر دی ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر بدعت حسنہ اور بدعت کی قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، دو بدعتیں ہیں۔ اس نے کہا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ ایک حدیث اس نے پیش کی اور اسی پر وضاحت کی کہ دیکھو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، وہ بعد میں اگر ایجاد ہو جائے تو وہ بدعت ہے، اور فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ ہر بدعت اگر گمراہی ہے، ہر بدعت، بار بار تاکیدی طور سے کہہ رہا کہ وہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو
تو میں سوال یہ کرتا ہوں، بخاری تو حضور کے زمانے میں تھی نہیں نا، بخاری حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور مسلم شریف جو آپ صحائح ستہ کو اب انہوں نے صحیحین کر دیا، دو ہی کتاب صحیح ہے، بخاری و مسلم۔ آج کل اب آپ بہت سارے، یہ بھی درمیان میں بات آ گئی تو آپ کو کہہ دو، اماموں کے امام آج کل جو اخبار میں جو آ رہا ہے، کعبے کے امام صاحب، مکے کے امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، مکے کے امام صاحب آ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ ان کے پیچھے کے لیے ان کی اتباع کرنے کی خواہش بہت سارے سنی حضرات بھی رکھتے ہیں۔ امام مکے کے امام نہ، مکے کے امام، کعبے کے امام آ رہے ہیں، روزانہ اخبار میں آ رہا ہے، اتنا بڑا پوسٹر آ رہا ہے۔ بھئی آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا، جب آپ کسی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی عاشق رسول اگر کسی میلاد کے موقع پر اگر کھانا 5,000 روپے کا کوئی کھانا کھلا دیتا ہے تو آپ کو بدعت اور حرام نظر آتا ہے۔ ارے مکے کے امام کے آنے پر آپ نے 1,00,000 روپے کا ایڈورٹائزمنٹ دیا، آپ نے تشہیر دی، آپ نے اناؤنس کیا، اس کی خرچ آتا ہے 1,00,000 روپیہ۔ جو آج کے اخبار میں آیا ہے، جو ایڈ آیا ہے نا آج کے اخبار میں، سالار کے اخبار میں 1,00,000 روپیہ ہے، فرسٹ پیج پر لانے کے لیے 1,00,000 روپیہ۔ کیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی آمد کی خوشی پر کوئی 5,000 خرچ کر دے تو بدعت ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے؟ کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی امام کے، ابو بکر کے آنے پر یا عمر کے آنے پر، کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کیا ابو بکر نے 1,00,000 روپے کا ایڈ کیا تھا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو کیا 1,00,000 روپے کا اناؤنس کیا تھا، اتنا بڑا خرچ کیا تھا؟ اب ان دیوبندیوں کو، ان غیر مقلدوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے 1,00,000 نہیں بلکہ کئی دن سے لگاتار کوئی 50,000 کا ایڈ دے رہا ہے، کوئی 25,000 کا ایڈ دے رہا ہے، ایک ہی دن میں کم غالباً 2,00,000 کے قریب، ایک تو سالار کا ہو گیا، کم سے کم 1,50,000 کے قریب اخبار میں اناؤنس ہو رہا ہے، ایڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا؟ جو بھی ہم کرتے ہیں، کوئی نفل کام کر دیتے ہیں، ارے رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ ارے سنی کی ہر بات کو تمہیں بدعت نظر آتی ہے، تم حرام بھی کرو تو نظر نہیں آتی۔ وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، ڈر میں خوف، وحشت جب طاری ہو جاتی ہے تو کیا ہر وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ مجنون تو لڑکا ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ان کا ہر کام جائز، اماموں کے امام۔ ہم اگر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بول دیں تو بھائی اعلیٰ حضرت تو سرکار ہیں، نبی اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کوئی نہیں ہو سکتے۔ ارے اماموں کے امام کون ہو سکتا ہے؟ تم نے تشہیر دیا تھا، کیا تمہارے دیوبندی اماموں کو یہ خیال کہاں چلا گیا تھا اس وقت ایڈ دیتے وقت؟ کسی عالم کو نہیں؟ ارے لکھنے والا کوئی تمہارا مفتی ہوتا ہے جو ایڈ دینے سے پہلے ہی وہ کہتا ہے کہ یہ آپ مضمون ڈالو اخبار کے لیے، تم نے لکھا اماموں کے امام۔ اماموں کے امام تو یہ کہ امام الانبیاء، اماموں کے امام امام الانبیاء ہوا کرتے، تم نے ڈال دیا اخبار میں اماموں کے امام، اور تمہارے لیے سب جائز ہے۔ سنی حلوہ کھاتا ہے تو ناجائز، اور تم کالا کبا کھاتے ہو تو حلال ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جو ہے رجب کی فاتحہ میں، کنڈے کی فاتحہ میں پوریاں کھا لیتے ہیں تو حرام ہو جاتا ہے، اور تم جو ہے وہ دوسروں کی پوجا کی ہوئی وہ جو پرساد ہوتا ہے وہ تمہارے علماء کے نزدیک جائز ہو جاتا ہے۔ ارے تم نے تو بہت توحید کے پرچار کیے، اور تم نے تو کہا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لے لیا جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ ہم تو اللہ کے سوا کوئی ایک سنی بھی، کوئی جاہل سے جاہل سنی بھی خدا کے علاوہ کوئی فاتحہ میں نام نہیں پڑھتا، بسم اللہ پڑھتا ہے۔
کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، فاتحہ شروع کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس کا ثواب حضور غوث پاک کو بھیجتا ہوں، قبول فرما لے۔ ہم تو اولیاء اللہ کو بیچتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، اللہ والوں کا نام لیتے ہیں، حرام ہو جاتا ہے۔ اب دیوتاؤں کا نام لے کر کے دم کر دیا جائے تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کالی ماں کے سامنے رکھ کے پرساد دے دو، ان کے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ ان کے تہوار کے جو پرساد ہوتے ہیں ان کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ آئے ہائے تمہاری عقل کے پردے، دے کوئی کافر دے دیا ہے، کوئی پرساد دے دیا ہے۔ تہوار آتے ہیں نا ان کے، بہت سارے تہوار آتے ہیں، اب کیا کیا نام لوں میں؟ وہ ایک نام ہوگا تو بولوں نا میں، ایک دن کا ایک نام ہوگا، بہت سارے ہوتے ہیں، تو وہ دے دیا تو اب کیا کہتے ہیں ان کے سامنے استفتاء کیا کہ مولانا وہاں کے لال قلعے کے، جانتے ہیں نا لال قلعہ؟ لال قلعہ بولے تو بند، جہاں دیو بند ہو جاتے ہیں اس کو بولتے لال قلعہ۔ دیو کو بند کرنے کے لیے بہت بڑے قلعے کی ضرورت ہے، چھوٹے موٹے قلعے نہیں ہو سکتے، بہت بڑا قلعہ ہونا ہے اس کے لیے دیو کو بند کرنے کے لیے۔ اب وہاں کے استفتاء کیا گیا کہ اگر کوئی پرساد دے دے، کوئی مورتی کو اتار کر کے کوئی پرساد دے دے کھانے کے لیے، تو اب اس کا حلال ہونے کا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے، جائز ہو جائے گا۔ واہ، پرساد دے دے، اتارا دے دے، ماتاؤں کا اتارا دے دے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ ارے یہاں پر خدا کا نام قرآن کی سورتوں پڑھ پڑھ کے، پوری قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں، اور ہم جب دے رہے ہیں تو تم یہ کہتے ہو حرام ہے، خے کرا دو۔ یہ دین سے دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ علم کی کمی۔ اور خدا جب دین لینا چاہتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے پروردگار، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس سلفی نے کہا، اب وہی آپا جان کا، وہی آپا جان آئے ہوئے ہیں، اماموں کے امام، کعبے کے مکے کے امام صاحب ہیں، مکے کے امام صاحب، تم مکے کے امام صاحب سلامت ہو، تمہاری امامت تمہیں سلامت ہو۔ ارے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتوں کو مانتا نہیں، خدا نے جو عطا رسول کو کی ہے اسے نہیں مانتا، تو ہم تو اس کے پیچھے نہ اس کی امامت قبول کرتے ہیں نہ اس کی قیادت قبول کرتے ہیں۔ ایسوں کے پیچھے پڑھنے سے، ایک عام مسلمان کے پیچھے پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی؟ بہت فخر سمجھتے، فخر سمجھتے، وہاں پڑھ لیا تو بہت بڑا۔ ارے ایک عاشق رسول کے پیچھے پڑھ دو، نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تمہاری نمازوں کی معراج ہو جائے گی، کسی سنی کے پیچھے پڑھ لو گے نماز۔ وہ آپا جان کے پیچھے پڑھنا، یہی وہ آپ کپڑے کے پیچھے پڑھ لینا، آج بھی وہی کپڑا ڈالے ہوئے۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک سلفی میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کو جائے گا، ابھی پوری دنیا کو جائے گا۔ الحمدللہ اب تک ہمارے جہانگیر بھائی کے توسل سے جو کام ہوا ہے اس میں غالباً تقریباً 75,000 لوگوں نے سنا ہے۔ آپ کے اس مسجد کے خطاب کو 72,000 لوگوں نے، 75,000 لوگوں نے دیکھ لیا الحمدللہ۔ اور انڈیا میں دیکھنے کے بعد سب سے زیادہ دیکھنے والی جو قوم ہے وہ USA میں دیکھا جاتا ہے۔ تو میں تمام سلفیوں سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو تمہارا جو آپا جان کا کپڑا ہے یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے دکھا دیں، اور یہ بتا دیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، چاہے وہ ضعیف حدیث لا کے دکھا دو۔ تم تو ضعیف حدیث کے تعلق سے کہتے ہو، رجب کے تعلق سے جو عبادتیں ہوتی ہیں، جو اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے سلفی کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے، فلاں نے کہا، فلاں ان کے ائمہ نے کہہ دیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں رجب کے نمازوں کا چھوڑو، تمہارا جو لباس ہے، تم جو اپنی آپ کو دکھاتے ہو، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت کر کے دکھا دو۔ سنت سے ایک حدیث دکھا دو، چاہے وہ بخاری کی ہو یا بخاری کے باہر کی ہو۔ بخاری کے باہر، بخاری کے اندر تو چانس ہی نہیں ہے، مسلم کے اندر چانس ہی نہیں ہے، داؤد کے اندر چانس ہی نہیں ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر چانس ہی نہیں ہے، ترمذی کے اندر چانس ہی نہیں ہے، اور مشکات کے اندر بھی چانس ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمہارے باپ داداؤں نے کوئی حدیث گڑھی ہے تو لا کے دکھاؤ، تمہارا یہ لباس دکھاؤ، تم آپا جان کا جو کپڑا آئرن کر کے، حضور کے زمانے میں آئرن تھی کیا؟ تمہارا آئرن کے بغیر یہ چونچ بنتا نہیں ہے، باقاعدہ اس کے لیے 5 ریال خرچ ہوتا ہے،
5 ریال خرچ ہوتا ہے صرف ان کے وہ آبا جان کے کپڑے کو آئرن کرنے کے لیے سعودیہ عربیہ میں آئرن کرنے کے لیے 5 ریال دیا جاتا ہے، وہ صرف اس کو کڑک کر کر وہ چونچ بنانے کے لیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری ہر چیز تمہیں حرام بدعت سب دکھتی ہے، وہ کہتا ہے کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ تو سوال یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ، یہ 20 رکعت نماز کب سے شروع ہوئی؟ حضور کے زمانے میں یہ تراویح کا مسئلہ، قرآن مجید 30 پاروں میں جو متشکل ہے ہمارے پاس میں، جو جمع شدہ آج 30 پارے ہمارے پاس میں ہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، وہ اس لیے اس نے پڑھی یہ حدیث کہ رجب کا تعلق تھا، رجب کے تعلق سے اس نے کہا کہ رجب میں جو عبادتیں ہوتی ہیں رسول سے ثابت نہیں ہے، حرام ہیں، رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ہر نبی نے فرمایا ہر بدعت حرام ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے 4 مینار میں بھی ہے، وہ تمہارے 3 مینار میں بھی ہے، تمہارے 2 مینار میں بھی ہے، اور تمہارے 1 مینار میں بھی ہے، سب میناروں میں تمہارے وہی 30 پارے والا قرآن جو جمع شدہ ہے، الحمدللہ سے لے کر کے ناس تک جو جمع کیا گیا ہے، کیا حضور کے زمانے میں ثابت کر دو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ثابت کرو گے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ثابت کرو گے؟ ثابت کر کے دکھاؤ، زندگی بھر میں تمہاری غلامی کروں گا۔ جس طریقے سے جمع کیا گیا ہے صحابہ کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کے پاس یہ 30 پارے مکمل جمع نہیں تھے، حافظ قرآن تو تھے لیکن 30 پارے جو ہمارے پاس میں موجود ہیں ایسے شکل میں نہیں تھے۔ اچھا اگر کہا جائے کہ حافظ قرآن تو تھے، اچھا حافظ قرآن کی بات، یہ جو ہمارے پاس بک ہے، بک کتاب ہے، کتاب اللہ ہمارے پاس میں ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت نہیں، بدعت نہیں، اور یہ بھی گمراہی ہے۔ قرآن کو جمع کیا وہ بھی گمراہی ہے۔ بخاری میں ہے، دکھاؤ بخاری میں چیپٹر نمبر، یہ چیپٹر بخاری چیپٹر، یہ چیپٹر، یہ چیپٹر والوں کو پوچھو، ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلم، ابو داؤد، بخاری۔ تو حضور کے زمانے میں کیا حضور کے زمانے کی بات کرتے ہو؟ 4 خلفاء کے زمانے میں نہیں تھی، 4 خلیفہ کے زمانے میں بخاری نہیں تھی۔ حدیثاں تھے، حدیثاں ایسا جمان نہیں تھے، حدیثیں اس وقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ حافظ تھے، 5 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، 2 لاکھ صحیح حدیثیں حفظ تھی انہیں، 2 لاکھ حدیثیں اصبر حفظ بائی ہارٹ تھی انہیں امام بخاری کو۔ تمہارے باپ داداؤں کو یاد نہیں ہوں گی 1 لاکھ حدیث کا، 50,000 نہیں ہے، اب پوری حدیثیں ملائے تو بھی امام بخاری کو جتنی یاد تھی اتنے نہیں ہیں۔ 7,000 چلر حدیثیں ہیں بخاری میں، 7,000 چلر، یہ 1 لاکھ میں 7,000 نکال، 8,000 نکال دو، کتنے باقی رہ گئے؟ کتنے باقی رہ گئے؟ اب بخاری میں تو وہی بخاری، کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، ہر نبی کے بعد والا جو بھی مسئلہ ہے وہ گمراہی ہے۔ اب سب چیزیں گمراہی ہے۔ تمہارا مائک رکھنا منہ کے سامنے، تمہارا مائک رکھنا، تمہارا شایہ ڈالنا، تمہارا سب مسجدوں، نئے نئے مسجدوں کو تعمیر کرانا، خوبصورت سے تعمیر کرانا، فین کے نیچے کھڑنا، کارپیٹ کے اوپر کھڑنا، یہ سب بدعت نہیں ہے؟ تمہیں دنیا میں آئی ہی بدعت، حضور کے زمانے میں نہیں تھے نا باتوں میں، حضور کے زمانے میں تمہیں نہیں تھے تو تمہیں اس زمانے کے، اس صدی کے جو بھی ہیں ان بدعت ہم بول کے بچ جائیں گے الحمدللہ، اس لیے کہ بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے، بدعت حسنہ ہے، ہم تو الگ ہو جائیں گے، بدعت حسنہ میں بخاری آ جائے گی، ہمارے عقیدے کے حساب سے سب جائز ہو جائے گا، تمہارے حساب سے پورے بہانے میں چلے جائیں گے۔ تو لہذا کانچ کی بلڈنگ بنا کر جھوپڑی پہ پتھر مارو گے تو تمہارے بلڈنگ کی ایک کانچ بھی باقی نہیں رہے گی، تمہارے کانچ والی بلڈنگ بنا کو غریبوں کی جھوپڑیوں پہ پتھر مارو گے تو یہ جھوپڑی والے تمہاری کانچ کی بلڈنگ کو چھوڑ دیں گے، چکنا چور کر دیں گے تمہاری۔ تو لہذا برائے مہربانی عقائد اہل سنت والجماعت میں کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، اس لیے کہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ میں بارہا بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات بتاؤ کہ عقائد اہل سنت والجماعت عقائد صحابہ نہ ہو، ہماری ایک عقیدے کو آپ غلط ثابت کر کے دکھاؤ قرآن و حدیث کی روشنی سے۔
الحمدللہ ہمارے سواد اعظم پر ہیں، وہی قاعدہ ہے، وہی قانون ہے، وہی اصول ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ اب آئیے رجب کے تعلق سے میں بیان کر رہا تھا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں بڑی تعظیم والے کام کرنے چاہیے، بڑی عظمت والے کام کرنے چاہیے۔ اس میں غیبت کرنا، چغلی کھانا، دشمنی کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، مارا ماری کرنا، دھوکہ دہی کرنا، سب پہلے بھی حرام تھے، یہ مہینے میں ڈبل حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینے میں ویسے بھی ترازو میں بٹ رکھ کر کے ایسا ویسا مارنا حرام تھا، اب یہ میں ابھی ذرا ڈبل ہو جاتا، ابھی ذرا حساب ڈبل ہو جاتا گناہ کا، تو لہذا وہ کام نہ کریں۔ کپڑے والے اور دوسرے ہر بزنس والے اپنا اپنا خیال رکھیں کہ حرام کا کام نہ کریں، اس لیے کہ حرام پہلے بھی حرام تھا، اب اس مہینے میں ڈبل حرام ہو جاتا ہے۔ حرمت والا مہینہ ہے، اب اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ 5 راتیں بڑی افضل راتیں ہیں، بڑی اللہ کو پسندیدہ راتیں ہیں۔ فرمایا گیا یہ ایک رات وہ جس میں دعا، 5 راتیں ایسی جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ایک ہے رجب کی پہلی رات، رجب کی پہلی رات، آج چاند رات ہے، اسی کو بولتے ہیں پہلی رات۔ آج کی رات جو ہے وہ انشاءاللہ چاند رات ہے، انشاءاللہ رجب کی چاند رات ہے۔ اس رات میں جو بندہ عبادت کرے، دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے، جو کاروباری تعلق سے پریشان ہے، ہر طریقے کی پریشانی کو اگر حل کروانا ہے، رجب کی پہلی رات ہے۔ اللہ کے حضور عشاء کی نماز بھی پڑھو، عشاء کے بعد رات میں کچھ نوافل کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی رجب کی پہلی رات کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ایک فرمایا یہ رات ہے، دوسرا 15 شعبان کی رات آنے والی ہے نا، آنے والی راتیں ہیں نیکسٹ منتھ، رجب کے بعد شعبان، شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ رجب کی پہلی رات چاند رات اور شعبان کی 15ویں رات، اور فرمایا جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، جو رات میں گئی نا، ابھی جو رات گئی جمعرات اور جمعہ کے درمیان والی جو رات ہے، اس میں دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور پھر فرمایا عید الفطر کی چاند رات، عید الفطر کی چاند رات اور عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات، ذی الحجہ کی 10ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ یہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے تعلق سے ارشاد فرمایا یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ پورے مہینے اللہ کی ہے نا، اللہ کی ہے، اللہ ہی کے، ہر وقت اللہ کا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں۔ فرمایا زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ وقت خراب ہے، یہ وقت خراب ہے، زمانے کو کوئی گالی دے، بڑا برا وقت تھا، بڑا یہ تھا، فرمایا کہ زمانے کو اگر گالی دو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوتا ہوں۔ جیسے سفر کے مہینے کو بعض حضرات جو ہے بہت برا بھلا کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے انہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔ جو سفر کے تعلق سے بھی کہتے ہیں بہت سارے ایسے وقت ہوتے ہیں جو برا اور وقت کو برا کہتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ رجب المرجب کے تعلق سے فرمایا یہ مہینہ اللہ کا ہے۔ اب جب اللہ کا مہینہ ہے، اور بھی مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن خاص طور سے تاکیداً فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اب یہ مہینے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ مہینے میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ رجب میں اللہ کو یاد کرنے والے کام ہوتے ہیں، اس میں اعمال کی کثرتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ تیاری کرنے کے لیے آنے والے چیزوں کی تیاری کرنی ہے، ہمیں فصل کاٹنا ہے رمضان المبارک میں، اس سے پہلے موسم بہار آتی ہے،
موسم جب جب آتا ہے، ہر کھیتی باڑی کرنے والے کو معلوم ہے کہ کون سے مہینے میں بارش ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ اناج بو دیتا ہے کہ اس میں بارش ہوگی، اس سے پہلے ہم بیج بو دیں گے، پھر بارش جب ہوگی تو پھر فصلیں نکلیں گی، پھر اس کے بعد فصل کاٹا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر کے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں، اپنے ملک چلے جاتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں فصل آ چکی ہے، ہمارے کھیت میں فصل آ چکی ہے، کھیت میں فصل کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے رجب کا مہینہ دے کر فرمایا کہ لوگوں تیاری کر لو، رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے اور شعبان بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ سونے پہ سہاگا، رمضان تو عظمت والا، ہر وقت وہ جو ہے وہ اللہ کے کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے تیاری کرنی ہے تو رجب کے مہینے میں آپ اپنی تیاری کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجم میں عبادت کی بیج نہیں بوتا اور جو شعبان میں اسے سیراب نہیں کرتا، وہ کیسا رمضان المبارک میں فصل کاٹے گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ رجب میں بیج نہیں بویا، شعبان میں سیراب نہیں کیا تو رمضان میں فصل کاٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ کثرت سے دیکھیں گے ان لوگوں کو، وہ روزے نہیں رکھیں گے، وہ عبادتیں نہیں کریں گے، وہ 3 دن آئیں گے، پہلا روزہ رکھ لیں گے، اماں بولے گی بیٹا پہلا روزہ رکھ لے، پورے مہینے کا روزہ رکھے سکا۔ 90 نوشوں کو ایسا سکھا کو دیتے اماں، 90 نوشوں کو ساس بھی سکھا کو دیتی، چھوکری کی اماں، بیٹے بول داماد کو بولو ایک روزہ رکھ لے، بولو پہلا روزہ رکھ لے تو پورا مہینہ رکھے سکا کرتے ہیں۔ ان کے چچا بول کے دے ڈالے ان کو کہ ایسا بول ڈالے تو پورے رمضان کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ 90 نوشوں بیٹی کو ساتھ میں رکھنا، اس کے لیے بیٹی خواہش کے لیے اس کے روزے چھڑوا رہی ہے ساس۔ قیامت میں خوب جوتیاں پڑیں گے ایسی ساسوں کو، سسر کو۔ سسر تو بولے گا نہیں، سسر بولے گا 1 مہینہ پہلے سے روزہ رکھو بولے گا سسر اور داماد کا ایسا رکھتا ہے، لیکن ساس بولے کہ رمضان میں بھی روزے مت رکھو، داماد کو بولو روزے مت رکھو۔ اچھا ان کے اس لیے کہ وہ یہ پینا ہے نا، ان کو ان کے گھر کی حریریں پینا ہے نا، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت میں اللہ تعالی ہمیں لگا کر کے رکھے۔ اور فرمایا یہ مہینہ توبے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، تیاری اپنے قلب کو صاف کرنے والا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ، توبہ کرنا ہے، اس میں کثرت سے توبہ، آنسو بہا کر کے اللہ کے سامنے، اس لیے کہ ہم کو رجب کے بعد شعبان میں داخل ہونا ہے، پوری تیاری کے ساتھ، خود کو بھی پاک، آنکھ کو پاک، کان کو پاک، زبان کو پاک، سب چیزیں پاک کر کے ہم شعبان میں داخل ہوں گے، پھر اس میں اور صفایا ہوگا، پھر اس کے بعد چمک پیدا ہو جائے گی رمضان کے مہینے میں، عبادتوں کی لذت پیدا ہو جائے گی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، باقرینہ ہے، مجھے جبریل امین نے خبر دی کہ جب رجب کی پہلی شب آتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، تو اللہ کا ایک فرشتے کو، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس میں توبہ کر لے۔ اللہ کی جانب سے ندا دی جاتی ہے، فرشتے جا کے اعلان کر دے کہ توبہ کا دروازہ، یعنی چاند نظر آ گیا ہے، اب خوب توبہ کرو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اب رجب کے مہینے میں اب سننے کے بعد ہم کو عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رجب کا مہینہ آ گیا، رجب کے مہینے میں ہم کو روزہ بھی رکھنے، پہلے روزے کی فضیلت، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ، پہلا جو روزہ ہوتا ہے رجب کا جو پہلا، اب یہ بھی بدعت بولے، یہ کہاں سے حدیث میں؟ نفل روزے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت، نفل کام کے لیے اسے قوی حدیث ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نفل کے لیے، عمل کے لیے کافی ہے۔ اگر ضعیف حدیث بھی ہے تو عمل کے لیے، عمل کے تعلق سے وہ درست ہے، کی جا سکتی ہے۔ نفل روزہ رکھنا ہے وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رجب کے پہلے دن رکھیں گے تو فرمایا گیا اتنی فضیلت ہے کہ جتنے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رجب کا مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے جہنم اتنی دور کر دیتا ہے جتنا کہ کوے کا بچہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر مرنے کے جتنے دن ہوتے ہیں اتنی دور اس کا فاصلہ کیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کوے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کووا جب گھونسلے سے اڑتا ہے اس وقت سے لے کر اس کی کوے کی سب سے زیادہ عمر ہے 500 سال۔
اتنی لمبی عمر اور اتنا رمضان رجب کے مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جہنم کو 500 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والے جو کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور اس میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے عبادتیں کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فرض نمازیں بھی پڑھیں گے، نفل روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، ہم رکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، داڑیاں نہیں کٹائیں گے انشاءاللہ عز و جل، صاف نہیں کریں گے، شیو نہیں کریں گے۔ یہ آوازش نہیں آئیں گی، دیکھو یہ آوازش نہیں آئیں گی، کیا کرنا ہے انشاءاللہ بولتے تو داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی رکھنا ہے، داڑھی نہیں۔ اب ذرا لوگوں کو داڑھی رکھنے کی کوئی رکاوٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بیوی کے طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کمپنی سے بھی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کیا بولے تو یہ کہ دل مانتا نہیں جلدی، میں اتنا جلدی داڑھی رکھ لیا تو کیا سوچیں گے لوگ، میں عمر ہو گیا، ذرا جنے کی داڑھ منڈاتے ذرا جنوں کو نزلے کی وجہ سے بھی سفید ہو جاتی ہے داڑھی جلدی، تو ڈر ہو جاتا، کہاں مجھے بڈھا سمجھ جاتی کہ میری جو کہاں مجھے بڈھا بول دیں گے، یہ ڈر ہوتا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کیجئے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، رجب کا مہینہ ہے، فرائض کی پابندی کیجئے، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، یہ بڑا مبارک مہینہ، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 6 تاریخ کو رجب کی چھٹی شریف بھی ہے اور 22 تاریخ کو کنڈے کی فاطمہ میں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یہ مہینے میں، اور 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہے اس مہینے میں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں ہم سرکار خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، ہند کے راجہ سب کے خواجہ، عطائے رسول، ہند الولی خواجہ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے اگلی جمعہ میں ہماری انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ آپ حضرات جلد آ جائیں اور انشاءاللہ تعالی کچھ سرکار غوث پاک رضی اللہ خواجہ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان کے سوانح حیات کے تعلق سے بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے کہنے سننے کو قبول مقبول فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ویسے بہت سارے لیٹرز آ ہی جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ